بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیچر ایز اے رول ماڈل۔ نیچر ایز اے رول ماڈل۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے انسان کے لیے، خدا کو جو کچھ دینا تھا انسان کے لیے وہ سب نیچر میں رکھ دیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ انسان نے جو کچھ چاہا خدا نے اس کو دے دیا۔ یہ کہاں دیا ہے؟ اسی نیچر میں۔ نیچر ہمارے لیے پورے معنوں میں سپورٹ سسٹم فراہم کرتا ہے۔ تو وہ سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے، وہ سب کچھ خدا نے نیچر میں رکھ دیا ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ جب سے انسان اس دنیا میں رہنے لگا، تبھی سے اس نے نیچر کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن۔ ایکسپلائٹیشن ایک پازیٹیو ورڈ ہے۔ یہ کمیونسٹ لوگ جس زمانے میں بہت چھائے ہوئے تھے، انہوں نے ایکسپلائٹیشن کو نگیٹو سینس میں یوز کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ ایکسپلائٹیشن بہت اچھا ورڈ ہے اور وہ پازیٹیو کانوٹیشن رکھتا ہے۔ تو میں یہاں پر جو یوز کروں گا ایکسپلائٹیشن، وہ پازیٹیو سینس میں ہوگا۔ تو پہلا یوز جو انسان نے نکالا، جس کو میں کہوں گا کہ سیکولر ایکسپلائٹیشن۔ سیکولر ایکسپلائٹیشن یعنی اپنی ورلڈلی ضرورتوں کے لیے نیچر کو استعمال کرنا۔ اس کے دو فیز ہیں۔ سیکولر ایکسپلائٹیشن کے دو فیز ہیں۔ پہلے فیز میں انسان نے یہ کیا کہ جو کچھ نیچر میں پہلے سے موجود تھا، اسی کو اس کے کروڈ فارم میں استعمال کیا اس نے۔ اس کا ایک ایگزامپل گھوڑا ہے۔ انسان کو سواری چاہیے، تو انسان نے دیکھا کہ جنگلوں میں گھوڑے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ گھوڑے اس کے لیے بہترین سواری ہیں۔ تو ہزاروں سال تک انسان گھوڑے کو سواری کے لیے استعمال کرتے رہا۔ اس کو میں کہوں گا کنونشنل ایکسپلائٹیشن آف نیچر۔ کنونشنل ایکسپلائٹیشن آف نیچر۔ گھوڑا اس کی ایک گویا علامت تھا۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، گھوڑے کو میں یہاں علامت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ وہ چیز جس کو میں کہہ رہا ہوں کنونشنل ایکسپلائٹیشن آف نیچر، تو گھوڑا اس کی علامت تھا۔ پھر زمانہ آگے بڑھا، انسان نے ریسرچ کی، انسان نے بہت سی نئی باتیں ڈسکور کی، تو سائنس کا زمانہ آیا۔ اب انسان نے سائنٹیفک ایکسپلائٹیشن دریافت کیا۔ سائنٹیفک ایکسپلائٹیشن آف نیچر جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس کی ایک علامت موٹر کار ہے۔ پہلے انسان گھوڑے پر سواری کرتا تھا، اب انسان کار پر سواری کرتا ہے۔ تو گویا کہ گھوڑا جو ہے وہ کنونشنل ایکسپلائٹیشن آف نیچر کی علامت تھا،
اور کار سائنٹیفک ایکسپلائٹیشن آف نیچر کی علامت ہے. یہ تھا نیچر کا سیکولر استعمال. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نیچر میں خدا نے اسپریچولیٹی کا خزانہ بھی رکھ دیا تھا. اس کو میں کہوں گا اسپریچول ایکسپلائٹیشن آف نیچر. لیکن بدقسمتی سے یہ بہت کم استعمال ہو سکا. یہ پہلا دونوں جو استعمال ہے، کنونشنل ایکسپلائٹیشن اور سائنٹیفک ایکسپلائٹیشن، وہ تو انسان نے خوب کیا. لیکن اسپریچول ایکسپلائٹیشن آف نیچر جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں بہت کم ہو سکا. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری نیچر ہی میں یہ باتیں چھپی ہوئی تھی کہ میں نیچر کو سورس آف انسپریشن بناؤں. تو بچپن سے میرا حال یہ رہا کہ نیچر کو دیکھ کر مجھے اس میں اسپریچولیٹی کا لیسن ملتا رہا، جس سے میں اپنی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں کام لیتا رہا. جیسے مثال کے طور پر ایک بار میں سفر کر رہا تھا ساؤتھ کی طرف ٹرین کے ذریعے. بہت پہلے کی بات ہے، ہماری ٹرین ایک جنگل سے گزری. اس جنگل میں نے دیکھا کہ دونوں طرف ڈھاک کے درخت تھے. آپ میں سے کئی لوگوں نے شاید ڈھاک نہ دیکھا ہو. ڈھاک ایک عجیب و غریب درخت ہوتا ہے. یعنی اس کی ایک لکڑی کی طرح سے زمین پر کھڑا ہوتا ہے، وہ جسٹ لائک لکڑی، اور اس لکڑی پہ پتیاں نکلتی ہیں. جو پیڑ آپ جانتے ہیں کہ جیسے آم کا پیڑ ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ تو لکڑی کی مان ہوتا ہے، وہ جس کو اردو میں کہتے ہیں ٹھنڈ. تو اس میں پتیاں نکلتی ہیں. تو پہلے ہری پتیاں نکلتی ہیں، پھر ہری پتیاں جھڑ جاتی ہیں، پھر اس ٹھنڈ میں بہت ہی خوبصورت پھول نکلتے ہیں، بہت ہی بڑے بڑے لال رنگ کے پھول. وہ زمانہ وہی تھا جب ہماری ٹرین گزری وہاں سے. تو سڑک کے باہر دونوں طرف یعنی ٹھنڈ کی مانند ڈھاک کے درخت کھڑے ہوئے تھے، اور اس میں نہایت ہی خوبصورت لال رنگ کے پھول لگے ہوئے تھے. اس کو میں نے دیکھا تو مجھے بے اختیار میں رونے لگا. میں نے کہا کہ خدایا، تو نے اس ٹھنڈ میں اتنے خوبصورت پھول اگائے ہیں. میں بھی ایک ٹھنڈ ہوں، میں بھی ایک ٹھنڈ ہوں. تو میری زندگی میں بھی اسی طرح پھول اگا دے. دیر تک ٹرین ڈھاک کے درمیان چلتی رہی اور میں برابر یہ دعا کرتا رہا. یہ ہے اسپریچول ایکسپلائٹیشن آف نیچر کی ایک مثال کہ نیچر میں ایک فنامنا میں نے دیکھا کہ ٹھنڈ لکڑی میں خوبصورت پھول. اس سے میں نے ایک انسپریشن لیا اور یہ دعا میری زبان سے نکلنے لگی بہت ہی درد کے ساتھ اور کرب کے ساتھ کہ خدایا، تیری قدرت اتنی زیادہ ہے کہ تو ٹھنڈ میں خوبصورت پھول اگا سکتا ہے. تیری اس قدرت کا کرشمہ میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو میرے ٹھنڈ وجود میں بھی ایسے ہی پھول اگا دے. یہ ہے ایک مثال اس چیز کی جس کو میں کہتا ہوں اسپریچول ایکسپلائٹیشن آف نیچر. میرے مزاج میں یعنی انکانشیسلی بچپن سے ایک چیز تھی، اور آج بھی صبح وہ تھی، پیڑ کے سائے میں بیٹھنا. جہاں بھی کہیں پیڑ ہوتا ہے میں اس کے سائے میں بیٹھتا ہوں، لکھتا پڑھتا ہوں. یہاں بھی آج بھی صبح میں پیڑ کے سائے میں بیٹھا تھا. میں سوچنے لگا آج کہ میں پیڑ کے سائے میں کیوں بیٹھتا ہوں.
تو یہ چیز دریافت ہوئی کہ پیڑ کا سایہ گویا کہ خدا کی طرف سے ہری ہری چھتری ہے. ایک عجیب احساس ہوا، یعنی گرین امبریلا. خدا نے زمین میں ہر طرف گرین امبریلا بچھا دیا ہے تاکہ انسان اس کے سائے میں بیٹھے. یہ گرین امبریلا کیا ہے؟ یہ صرف سایہ نہیں ہے بلکہ سایہ پلس ہے. وہ شیڈو پلس ہے. یعنی سائے کے ساتھ ساتھ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. جب ہم اس کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ ہم کو سایہ دیتا ہے، وہ ہم کو ہریالی کا سین دیتا ہے، ہرا بھرا سین. وہ ہم کو آکسیجن سپلائی کرتا ہے. وہ ہم کو کریٹر کی یاد دلاتا ہے. وہ خدا کی جو بلیسنگ ہے دنیا میں، اس بلیسنگ کے گویا ایک علامت ہے ہرا بھرا درخت. خدا کو اتنا زیادہ اس دنیا میں خدا نے جو ہمارے سپورٹ سسٹم رکھا ہے، اس سپورٹ سسٹم کی کوئی علامت ہے درخت. تو اسی لیے جب میں پیڑ کے نیچے بیٹھتا ہوں تو مجھے روح کو عجیب سکون ملتا ہے. میں بچپن سے یہ کرتا رہا ہوں کہ پیڑ کے نیچے بیٹھنا. آج صبح میں سوچنے لگا کہ کیوں مجھے پیڑ کے نیچے اچھا لگتا ہے. مجھے یہ لگا کہ پیڑ میرے لیے خدا کی بلیسنگ کی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، خدا کی بلیسنگ کی علامت ہوتا ہے. یہ چیز ہے، اس کی وجہ سے مجھے پیڑ کے نیچے بیٹھنا اچھا لگتا ہے. تو اس کو بھی سورس آف اسپریچول انسپریشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. دیکھیے، درخت اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، پیراڈائز کا نام بھی جنت رکھ دی. جنت کا معنی ہے باغ. خدا نے جو بیوٹیفل دنیا بنائی جس کو ہم پیراڈائز کہتے ہیں، اس کا نام خدا نے جنت رکھ دیا. جو قرآن میں جہاں جہاں پیراڈائز کو ریفر کیا گیا ہے وہاں جنت کا ورڈ آیا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. ہم خدا کے فضل سے انڈیا میں ہیں جہاں ہر طرف درخت ہی درخت ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی ہے. اس دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جو ڈیزرٹ ہے، جہاں ہریالی دکھائی نہیں دیتی. تو گیا کہ ہم خدا کے فضل سے یہاں اس پوزیشن میں ہیں کہ خدا کی جو بلیسنگ ہے ہرے درختوں کے صورت میں، اس سے اسپریچول انسپریشن لے سکیں. دیکھیے، اس دنیا میں خدا نے جو جس کو میں کہتا ہوں اسپریچول ایکسپلائٹیشن، تو اس کا جو سامان خدا نے رکھا ہے دنیا میں، اس کے دو پہلو ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انسان کو فزیکل فوڈ چاہیے، اسی کے ساتھ انسان کو اسپریچول فوڈ چاہیے. فزیکل فوڈ اور اسپریچول فوڈ، یہ دونوں ہی خدا نے اسی نیچر میں رکھ دیے ہیں. دونوں الگ الگ نہیں ہیں. یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ ہم فزیکل فوڈ تو دنیا سے لیں اور اسپریچول فوڈ کے لیے ہمیں کہیں جانا پڑے، جنگلوں میں اور پہاڑوں میں. ایسا نہیں ہے. اسی دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اسی میں خدا نے دونوں قسم کے فوڈ رکھ دیے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ دودھ پیتے ہیں. دودھ کیا ہے؟ دودھ آپ کو فزیکل فوڈ دیتا ہے. دودھ سے آپ کا گوشت اور خون بنتا ہے، آپ کو جسمانی طاقت ملتی ہے.
تو دودھ آپ کے لیے فزیکل فوڈ پرووائڈ کرتا ہے. دودھ آپ کے لیے فزیکل کھانا ہے، لیکن اسی میں اسپریچول فوڈ بھی ہے. اسپریچول فوڈ کیسے ہے؟ وہ دوسرا جو اسپریچول فوڈ ہے اس کو آپ جب حاصل کر پاتے ہیں جب آپ کو سوچیں. یہ سوچنا جو ہے، مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا، اسی سے آپ کو اسپریچول فوڈ ملتا ہے. میں اخباروں میں ایسے مضامین پڑھتا ہوں، ایسے آرٹیکل جس میں رہتا ہے کہ اسٹاپ تھنکنگ. یہ عجیب و غریب ایک تھیوری چلی ہے کہ اگر آپ پیس چاہتے ہیں، ٹینشن فری زندگی چاہتے ہیں، تو سوچنا بند کر دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، لا آف نیچر کے اگینسٹ میں یہ نظریہ جاتا ہے. اور جو چیز لا آف نیچر کے خلاف ہو، بلا شبہ وہ بیس لیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوچنا ہی سے وہ چیز ملتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپریچول فوڈ. دودھ کو آپ نے کھایا یا پیا تو آپ کو فزیکل فوڈ ملا. اور جب آپ سوچیں گے اس پر، تو آپ کو اسپریچول فوڈ ملنے لگے گا. وہ کیسے؟ آپ سوچیں گے کہ یہ دودھ کیا ہے، دودھ کیسے بنا. تو آپ سوچیں گے کہ آپ کی سوچ یہاں پہنچے گی کہ دودھ اس طرح بنا کہ گائے نے گھاس کھائی اور گھاس کو کنورٹ کیا دودھ میں. یعنی دودھ جو ہے وہ نان ملک کا کنورژن ہے ملک کی صورت میں. یہ بات آپ سوچ کر جانیں گے. یعنی فزیکل فوڈ تو جب بن گیا، دودھ جب آپ نے منہ میں ڈال لیا، پیٹ میں ڈال لیا، سمپلی منہ کے راستے سے پیٹ میں ڈال لینا یہی کافی ہے کہ دودھ آپ کے لیے فزیکل فوڈ بن جائے. لیکن وہ اسپریچول فوڈ جب بنے گا جب آپ سوچ کو ایکٹیو کریں، اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کریں. یعنی آپ سوچیں کہ دودھ کیا ہے، کیسے بنتا ہے. تو میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک سنایا تھا کہ بچپن میں نے ایک اسماعیل بیٹھی کی ایک نظم پڑھی تھی. بہت پہلے کی بات ہے. گائے پر، رب کی حمد و ثنا کر بھائی، جس نے ایسی گائے بنائی وغیرہ. اس میں ایک لائن یہ تھی، کل جو گھاس چری تھی بن میں، دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں. تو گیا کہ دودھ خدا کا ایک میسج ہے آپ کے لیے. اس میسج کو سوچ کر جانتے ہیں آپ کہ نان ملک کو ملک میں کنورٹ کرنے کا آرٹ سیکھو. یعنی نگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ پہ کنورٹ کرو. یہ ہے اسپریچولیٹی کا راز. تو دودھ کا ایک پہلو یہ ہے، ایک آسپیکٹ یہ ہے دودھ کا کہ منہ میں ڈالا، پیٹ میں پہنچا اور آپ کے فزیکل فوڈ بن گیا. اس کا دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ آپ نے سوچ کر اس کی گہرائی میں گئے، آپ نے پایا کہ دودھ تو ایک عجیب و غریب چیز ہے. یعنی گائے نے نان ملک کو کنورٹ کر کے ملک بنایا تو مجھے دودھ ملا. یہ خدا کا ایک پیغام ہے آپ کے لیے، ایک میسج ہے آپ کے لیے. کیا انسان تو بھی وہی کر جو گائے کر رہی ہے. یعنی آرٹ آف کنورژن سیکھ. اے انسان تو بھی گائے کی طرح آرٹ آف کنورژن سیکھ. یعنی نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ میں بدلنا سیکھ. کیسی عجیب بات ہے یہ. جن چیزوں کو ہم ایکسکیوز بناتے ہیں، غصہ کو ہم ایکسکیوز بناتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا تو غصہ تو آئے گا، انہوں نے ایسا کر دیا تو ہم ریونج تو لیں گے.
انہوں نے ایسا کر دیا تو ہم تو پروٹیسٹ کریں گے، انہوں نے ایسا کر دیا تو ہم تو لڑیں گے. یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے یہ سوچ. خدا جو میسج دے رہا ہے آپ کو دودھ کے روپ میں وہ یہ ہے کہ وائلنس کو پیس بناؤ، ریونج کو معافی میں تبدیل کرو. نگیٹو جذبات کو پازیٹو جذبات میں بدلو، غصہ کو پی جاؤ اندر ہی اندر. یہ ہے خدا کا میسج، یہ ہے اسپریچولیٹی. سچی اسپریچولیٹی اسٹاپ تھنکنگ پر بیس نہیں کرتی. سچی اسپریچولیٹی تھنکنگ کو ایکٹیو کرنے پر بیس کرتی ہے. اس دنیا میں خدا نے جو ایک مثال میں نے دی آپ کو دودھ کی، ایسی بلین بلین مثالیں خدا نے رکھ دی ہیں زمین میں. تو آپ اپنی سوچ کو ایکٹیو کیجیے، ہر ایک میں سے ایکسٹریکٹ کیجیے لیسن کو، اسپریچول انسپریشن کو. یہی ہے اسپریچول ایکسپلائٹیشن آف نیچر. آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ کہ ایک آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ گزرا میرے اوپر، تو اس واقعہ پہ سوچنے لگا. میں پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، آج صبح کی بات ہے. تو میں نے سوچا کہ کیا یہ پیڑ جھوٹ بول سکتا ہے جبکہ انسان جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، پیڑ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی پیڑ جھوٹ نہیں بولے گا. مطلب یہ کہ اگر اس پاس پتیاں نہیں ہیں، صرف ٹھنڈ ہے، تو کبھی نہیں کہے گا کہ میرے پاس پتیاں ہیں. اگر پیڑ کے اوپر پھول نہیں ہے، صرف پتیاں ہیں، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ پھول بھی ہے یہاں پر. اگر پیڑ کے اوپر صرف شاخیں ہیں، اس پر پھل نہیں ہیں، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں پھلدار ہوں. پیڑ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. پیڑ کی زبان ایسی زبان ہوتی ہے. یہ سبق خدا کی طرف سے ہے، اسپریچول سبق. کیا انسان تو بھی جھوٹ بولنا چھوڑ، ایز اٹ از بولنا سیکھ. یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ جو اس کے دل میں ہے وہی اپنی زبان سے بولے، اور اپنی زبان سے جو بولے اسی پہ عمل کرے، وہ جیسا کہ پیڑ کرتا ہے، جیسا کہ پوری نیچر کرتی ہے. دیکھیے نیچر میں آپ بیٹھیے، کبھی جنگل میں پڑھیے، دریا کنارے بیٹھیے، آپ کو شور سنائی نہیں دے گا، آپ کو دھواں نہیں کہیں ملے گا. یہ پوری یونیورس جو ہے پولوشن فری یونیورس ہے، یہاں کوئی نوائز پولوشن نہیں. اور انسانی بستی میں آپ آ جائیے تو وہاں نوائز پولوشن ہے، وہاں ایئر پولوشن ہے. نیچر یہاں بھی سبق دے رہی ہے کہ جس طرح سے یونیورس جی رہی ہے، ایک ایسی زندگی جی رہی ہے جہاں دھواں نہیں، جہاں پولوشن نہیں، جہاں شور نہیں. تم بھی اسی طرح جینا سیکھو، تم بھی اسی قسم کا تمدن بناؤ، تم بھی اسی قسم کا کلچر بناؤ. یعنی نیچر جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہے، رول ماڈل ہے. اب دیکھیے کہ یونیورس میں کاؤنٹلیس باڈیز ہیں، کاؤنٹلیس. ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ سارے ڈیزرٹ میں اور سارے سمندروں کے کنارے جتنے سینڈ پارٹیکلس ہیں اتنے ہی باڈیز ہیں یونیورس میں، خلا اسپیس میں. سورج، چاند، پلینٹس، اسٹارس،
نیومرس تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں اسپیس کے اندر، اور اس میں سے کوئی ٹھہرا ہوا نہیں ہے، ہر ایک دوڑ لگا رہا ہے. ہماری زمین بھی ٹھہری ہوئی نہیں ہے. جنرلی جو رفتار ہوتی ہے ایروپلین کی، اس سے زیادہ تیز رفتار ہے زمین کی، یعنی 1000 میل پر آور، 1 گھنٹے میں 1000 میل کی رفتار سے زمین دوڑ رہی ہے. لیکن کوئی شور نہیں. آپ دیکھیے، کوئی شور نہیں. ہم شہروں میں رہتے ہیں، ہر وقت کاریں دوڑتی ہیں شور کرتی ہوئی، چلنے کا شور، اور اس میں میوزک لگا رکھے ہیں اس کا شور، ہارن کا شور. اس یونیورس میں اتنے سارے باڈیز جو دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، اگر وہ شور کے ساتھ دوڑیں تو ہمارے کان پھٹ جائیں، ہم دنیا میں رہنے کے قابل نہ رہیں. آپ جانتے ہیں کہ شور کلر ہے. اگر شور بہت بڑھ جائے بہت بڑھ جائے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ ختم ہو جائیں گے. تو جس طرح سے ہماری کاریں آواز نکالتی ہیں، ہمارے ہوائی جہاز آواز نکالتے ہیں، اگر اسی طرح سے یونیورس کے جو اتنی ساری باڈیز ہیں جو چل رہی ہیں وہ بھی آوازیں نکالیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے دنیا میں. اتنا شور ہوگا، اتنا نوائز پولوشن ہوگا کہ ہم ختم ہو جائیں. تو اللہ تعالی جو کریٹر ہے، اس نے نیچر کو ایک نیچر کو ایک ماڈل کے طور پر رکھ دیا ہمارے سامنے. ماڈل کہ تم بھی ایسی سویلائزیشن بناؤ، ایسا کلچر بناؤ جہاں شور نہ ہو، جہاں دھواں نہ ہو، جہاں پولوشن نہ ہو، جہاں گندگی نہ ہو. آپ دیکھیے کہ یونیورس میں اتنا زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن کوئی کوڑا کرکٹ نہیں، کہیں کوڑا کرکٹ نہیں. ہمارے یہاں تو کوڑا اتنا زیادہ بھر جاتا ہے کہ 2 دن اگر صفائی نہ ہو تو شہروں میں بدبو پھیل جائے، بیماری پھیل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیچر جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اسی طرح آپ دیکھیے، نیچر کبھی آپ کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کرتی. آپ کہیں کھڑے ہوں، وہاں پر ایک پتھر ہے، وہاں پر پہاڑ ہے، وہاں پر چٹان ہے، تو اس کا پتھر نکل کر کے آپ کو نہیں مارے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے پتھر نکل کر آپ کے سر پر آ کر لگنے لگے. لیکن انسان ایسا کرتا ہے، انسان بم مارتا ہے، انسان گن چلاتا ہے، اس رول ماڈل کے خلاف چلتا ہے. یاد رکھیے، خدا نے یہ جو رول ماڈل بنایا ہے، اس طرح خدا بتا رہا ہے کہ اگر تم پیراڈائز چاہتے ہو، اس کو فالو کرو، اس رول ماڈل کو فالو کرو. قرآن میں ہے کہ یدبر الامر یفصل الآیات، یدبر الامر یفصل الآیات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن وہ ہے جو خدا نے لکھ کر کے بھیجا ہے ہمارے پاس، اور یہ کائنات بھی ایک قرآن ہے. یعنی قرآن میں، کائنات میں جو کچھ پریکٹیکل طور پر ہو رہا ہے، قرآن اسی کا لٹرل اسٹیٹمنٹ ہے. جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے پریکٹیکل طور پر، قرآن اسی کا لٹرل اسٹیٹمنٹ ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں. یدبر الامر یفصل الآیات. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف آپ قرآن کو پڑھ کر میسیج لیں خدا کا، دوسرے اس کا پریکٹیکل شیپ میں جو اس کا ڈیمونسٹریشن دیا جا رہا ہے اس کو دیکھیں اور اس کو فالو کریں. جو لوگ ایسا کریں انہیں کے لیے پیراڈائز ہے. اب نیچر میں دیکھیں، کوئی چیز پرابلم نہیں کریٹ کرتی. یہاں تک کہ اگر آپ جغرافی کے جو سین آتے ہیں، میں نے ان کا ایگزیکٹ ورڈنگ اس کی ہے، اتنا بیوٹیفل ہوتا ہے وہ. اس میں سانپ بھی رینگ رہا ہے تو ایک دم پیسفل طریقے سے رینگ رہا ہے. بھیڑیا اور شیر چل رہے ہیں تو بھی پیسفل طریقے سے چل رہے ہیں. یعنی انیملس کی ایکٹیویٹیز اتنے پیسفل طریقے سے ہوتی ہے
کہ لگتا ہے کہ شاید یہی جنت ہے. تو کوئی درخت، کوئی اینیمل، کوئی پہاڑ پرابلم کریٹ نہیں کرتا. یہ ورلڈ ایک نو پرابلم ورلڈ ہے. اس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نو پرابلم انسان بنو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ واللہ لا یؤمن باللہ لا یؤمن باللہ لا یؤمن الذی لا یامن جارہ بوائقہ. خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کے جو اپنے پڑوسی کے لیے پرابلم کریٹ کرے. آپ غور کیجیے کیسی عجیب بات ہے. پڑوسی کے لیے پرابلم کریٹ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے ہاں مومن کی حیثیت سے آپ ریکارڈ ہی نہیں ہوئے، آپ وہاں کے رجسٹر میں آپ کو نام ہی درج نہیں ہوا. تو جس طرح سے یونیورس ایک نو پرابلم یونیورس ہے، اسی طرح آپ کو ایک نو پرابلم پرسن بننا ہے. اب کل میں یہاں پر اپنے جو میرے گھر کا جو بار جا وہاں بیٹھا ہوا تھا، 2-4 آدمی کے ساتھ کچھ اسپریچولیٹی کی باتیں ہو رہی تھیں. اتنے میں 2-3 کاریں آئیں، اتنے زور سے ہارن بجاتی ہوئی اور اس میں میوزک بج رہا ہے دور دور سے. یہ سب ڈسٹرب کر دیا انہوں نے. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے، ہم درخت کے سائے میں خدا کے آسمان کے نیچے ایک پیسفل ماحول میں اسپریچولیٹی کی باتیں کر رہے تھے، اور انسان آیا، سب اس نے گڑبڑ مچا دیا، سب ذہن کو منتشر کر دیا، سب ڈسٹرب کر دیا. یہ ہے پرابلم کریٹ کرنا. آپ کو بھی روزانہ یہ تجربہ ہوتا ہوگا. تو یاد رکھیں، یہ بھی پیراڈائز کا ایک کنڈیشن ہے کہ آپ نو پرابلم انسان بن کر رہے ہیں، نو پرابلم انسان بن کر رہے ہیں. یہ بھی ایک شامل ہے. یہ مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس جنت ریزرو ہو گئی، نماز پڑھ لیا جنت پکی ہو گئی. ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کنڈیشن ہے. اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں انسانوں کے درمیان نو پرابلم بن کر رہیں. یہ بھی ایک شرط ہے. جیسا کہ میں نے حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان مومنی نہیں ہے جو لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کرے. یہ باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. ایک ایک فلاسفر نے کہا کہ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از بیوٹیفل ایکسپٹ مین. اس دنیا میں ہر چیز خوبصورت ہے، صرف انسان ہے جو خوبصورت نہیں. یہ اور میں بہت دنوں سے جانتا تھا، لیکن اس کی میننگ ابھی کل میری سمجھ میں آئی کہ کیوں اس نے ایسا کہا کہ ساری چیزیں خوبصورت ہیں اور انسان خوبصورت نہیں ہے. کیوں ایسا کہا اس نے؟ میں نے اس سے سمجھا یہ، اس پر غور کرتے ہوئے، کہ پوری یہ نیچر جو ہے پورا کا پورا، یہ ہے پریڈکٹیبل کریکٹر رکھتا ہے. پریڈکٹیبل کریکٹر. صرف انسان ہے جس کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر نہیں. جیسے میں نے مثال دی کہ میں کل بات کر رہا تھا کچھ لوگوں سے اسپریچولیٹی پر، تو درخت یا ہوا یا زمین یا آسمان وہی کر رہے تھے جو ہم اسے امید رکھتے تھے کہ وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے ہماری بات کو. لیکن اس کے بعد جو کاریں آئیں جو انسان دوڑا رہا تھا، جن کو انسان دوڑا رہا تھا، تو کیا ہوا؟ سارا ڈسٹرب کر دیا. تو کیا کہ نیچر تو پریڈکٹیبل تھی، انسان پریڈکٹیبل نہیں تھا.
کہ وہ نازی کار نہ دوڑائے، وہ تیز تیز ہارن نہ بجائے، میوزک نہ بجائے. یہ ہم کو اس سے امید رکھ رہے تھے، لیکن اس امید پہ انسان پورا نہیں اترا. آپ کو روزانہ صبح شام یہ تجربہ ہوتا ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو بار اس نے یہ جو کہا کہ اس دنیا میں ہر چیز خوبصورت ہے، صرف انسان ہے جو خوبصورت نہیں. تو اس کا مطلب میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ ساری نیچر، ساری یونیورس پریڈکٹیبل ہے، انسان پریڈکٹیبل نہیں. دیکھیے سادہ بات نہیں ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ کیوں نیچر اتنی بیوٹیفل لگتی ہے. اس کی ایک پریڈکٹیبل کریکٹر آپ کو بیوٹیفائی کرتا ہے. پریڈکٹیبل کریکٹر انسان کے اندر حسن پیدا کر دے گا، جس طرح سے نیچر کے اندر حسن پیدا کی ہوئی ہے. نیچر کا پریڈکٹیبل کریکٹر کا حامل ہونا، یہی اس کی خوبصورتی کا راز ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے آپ کو پریڈکٹیبل کریکٹر کا حامل بنائے، تاکہ وہ بھی خدا کی دنیا میں ایک خوبصورت مخلوق کسی سے رہ سکے. پریڈکٹیبل کو اردو میں کہتے ہیں قابل پیشین گوئی، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں قابل التنبؤ. قابل التنبؤ اور قابل پیشین گوئی یا پریڈکٹیبل، یہ کریکٹر انسان کے اندر ہو تو وہ بھی اسی طرح سے بیوٹیفل ہو جائے گا جس طرح سے یہ خدا کی کائنات بیوٹیفل ہے. اور یاد رکھیے، جنت انہیں لوگوں کے لیے ہے، جنت صرف خوبصورت لوگوں کے لیے ہے، بدصورت لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. میں یہ لفظ بیوٹی پارلے کی لینگویج میں نہیں بول رہا ہوں. بیوٹی پارلے کی لینگویج تو جھوٹی لینگویج ہے. میرے نزدیک کے لوگ اگلیفیکیشن کے سینٹر ہے، نہ کہ بیوٹیفیکیشن کے سینٹر. میں نیچر کے سینس سے بول رہا ہوں کہ خدا نے ایک بہت ہی بیوٹیفل دنیا بنائی، بہت ہی بیوٹیفل دنیا. ایک ایسی دنیا جہاں آواز میں بیوٹی ہوگی، جہاں گھاس میں بیوٹی ہوگی، جہاں پانی کی روانی میں بیوٹی ہوگی، جہاں سورج کی روشنی میں بیوٹی ہوگی. ایسی بیوٹیفل دنیا میں صرف بیوٹیفل انسانی جگہ پائیں گے. یعنی جو لوگ خدا کے نزدیک اپنے آپ کو بیوٹیفل بنانے میں ناکام ہو جائیں، وہ کبھی بھی خدا کی دنیا میں جگہ نہیں، پیراڈائز میں جگہ نہیں پا سکتے. بیوٹیفل کا کیا کرائیٹیرین ہے، وہ خدا نے مینیفیسٹ کر رکھا ہے کائنات نیچر کے اندر. آپ نیچر کو دیکھیے، ایک ایک پتا بیوٹیفل ہے، ایک ایک پھول بیوٹیفل ہے. یہاں تک کہ اس نیچر کا کانٹا بھی بیوٹیفل ہے. آپ کانٹے کو دیکھیے، ایک عجیب حسن ہوتا ہے کانٹے کے اندر. میں دیکھ رہا تھا ایک 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 پارک میں گیا، وہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں ناگ پھنی. ایک چیز ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، اس کو کہتے ہیں ناگ پھنی. سب کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں اس کے. تو وہاں تھا وہ ناگ پھنی کا پیڑ. میں دیکھنے لگا اور میں اس کو دیکھ کر رونے لگا. وہ بہت ہی بیوٹیفل لگتی تھی دیکھنے میں مجھے. میں سوچا کہ ناگ پھنی آخر بیوٹیفل کیوں دکھائی دیتی ہے؟ وائی دس ناگ پھنی از سو بیوٹیفل. سوچتے سوچتے میری سمجھ میں آیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ سچ بولتی ہے. یعنی اس کے اوپر کانٹے ہی کانٹے ہیں تو کانٹے ہی دکھائی دے رہی ہے. وہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر یہ چیخ نہیں رہی ہے کہ دیکھو میرے پاس پھول ہی پھول ہے. وہ اپنے آپ کو پھولوں کا گلدستہ بنا کر نہیں پیش کر رہی، وہ دکھا رہی ہے کہ میں کانٹا ہوں. اس کے سچ بولنے نے اس کو بیوٹیفل بنا دیا ہے. اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ ان کے چہرے کو دیکھیے، ان کے چہرے پہ کوئی بوٹی نہیں دکھائی دے گی آپ کو. تو خدا کی بیوٹی کا معیار کیا ہے؟
سچا انسان خدا کے نزدیک بیوٹیفل ہے اور جھوٹا انسان خدا کے نزدیک بدصورت ہے. پریڈکٹیبل کریکٹر رکھنے والا انسان خدا کے نزدیک خوبصورت ہے. جس انسان کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر نہ ہو بدصورت ہے. آنےسٹ انسان کا آنےسٹ انسان خدا کے نزدیک بیوٹیفل ہے. ڈس آنےسٹ انسان خدا کے نزدیک بدصورت ہے. تشدد پسند انسان خدا کے نزدیک بدصورت ہے. اور جو پیس سے محبت کرتا ہو وہ خوبصورت ہے. یہ خدا کا معیار ہے. اسی سینس میں کہہ رہا ہوں کہ پیراڈائز میں خوبصورت لوگ جائیں گے، بدصورت لوگوں کے لیے پیراڈائز میں کوئی جگہ نہیں ہے. آپ دیکھیے کائنات میں کتنا پیس ہے، ہر طرف پیس ہی پیس ہے. ہمارے جو ایسٹروناٹس اوپر گئے ہیں خلا میں، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کمپلیٹ پیس ہے، کچھ بھی آواز نہیں، کمپلیٹ سائلنس. اگرچہ وہاں ایکٹیویٹیز ہیں، ایسٹرونائٹس کی ایکٹیویٹیز، اسٹارس کی ایکٹیویٹیز، کہکشاؤں کی ایکٹیویٹیز. آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ ہوئی ہے کہ کہکشاؤں میں بلین ستارے ہوتے ہیں. ایک کہکشاں جس کے اندر بلین بلین ستارے ہیں، دوسری کہکشاں جس میں بلین بلین ستارے ہیں، دونوں گھوم رہے ہیں. گھومتے گھومتے یہ اس میں پہنچتی ہے، اس میں سے ہوتی ہوئی گزر جاتی ہے دوسری طرف. یعنی ایک کہکشانی مجموعہ گھومتے ہوئے دوسرے کہکشانی مجموعے میں داخل ہوتا ہے اور بنا ٹکرائے نکل جاتا ہے باہر. کیسی عجیب بات ہے. یعنی بلین بلین ستارے، یہ ہر ایک حرکت کر رہا ہے، دوسرے مجموعے میں داخل ہوتا ہے اور ٹکرائے بغیر باہر نکل جاتا ہے. یہ وہ پیس جو ہمارے یونیورس میں ہے. یہاں ٹکراؤ نہیں، یہاں لڑائی نہیں، یہاں تشدد نہیں، یہاں کوئی مار کاٹ نہیں، یہاں کوئی سوسائڈ بامبنگ نہیں. ایک ایسی دنیا میں آپ کو بھی ویسے ہی رہنا ہے. اگر آپ اس کے خلاف کوئی اسٹائل بنائیں اپنی زندگی کا تو ہو جاؤ ریجیکٹ کر دے گا، اس کو خدا ریجیکٹ کر دے گا اس کو. بائبل میں آتا ہے کہ جو لوگ دعویٰ کریں کہ وہ خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کا کریکٹر، ان کی زندگی اس کے مطابق نہ ہو تو خدا کے نزدیک وہ ریجیکٹڈ سلور ہے. یعنی الفضۃ مرفوضہ، یعنی ریجیکٹ کی ہوئی چاندی. جس ایمان کے ساتھ سچا عمل نہ ہو، جس دعوے کے ساتھ اس کے مطابق عمل نہ ہو، خدا کے نزدیک ریجیکٹڈ سلور ہے. اب سوچ لیجیے کہ ریجیکٹڈ سلور کے لیے جگہ ملے گی پیراڈائز میں. خدا نے جس سلور کو ریجیکٹ کر دیا ہو دنیا میں، وہ وہاں بھی ریجیکٹڈ ہی رہے گا، وہاں ایکسیپٹڈ نہیں بنے گا وہ. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک طرف خدا نے اپنی کتاب میں سچائی کا اعلان کیا ہے لٹرل طور پر الفاظ کی زبان میں، دوسری طرف خدا اس اعلان کا، اس اسٹیٹمنٹ کا مینیفیسٹیشن دے رہا ہے، مینیفیسٹیشن اس کا مظاہرہ کر رہا ہے کائنات میں. ہمیں اگر خدا کی پیراڈائز لینا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوچ کر اس حقیقت کو جاننا ہے. خدا نے اس کائنات کو، اس نیچر کو، میں سمجھتا ہوں کہ جنت کا تعارف بنا دیا ہے. قرآن میں ہے کہ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. خدا ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کی پہچان کرا دی ہے اس نے. ادخلوا الجنۃ عرفها لهم، یہ سورہ محمد میں آیت ہے آخر میں.
کہ خدا ان کو اس پیراڈائز میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے. اس پر میں نے بہت غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیچر اس کی پہچان ہے، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں. خدا کے جنت کی پہچان یہ نیچر ہے، یہ بیوٹیفل نیچر، ایک نیچر جس میں ہر طرف پوری پوری نیچر جو ہے آپ دیکھیے سچائی پہ کھڑی ہوئی ہے، آنیسٹی پہ کھڑی ہوئی ہے، پیس پہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ جو نیچر ہے یہ خدا نے اس کو اپنی پیراڈائز کی پہچان کے طور پر رکھ دیا ہے دنیا میں. ایسی بنو، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو ایسی بنو جیسا کہ نیچر تم کو بتا رہا ہے. میں ایک ایک کتاب مجھے یاد آتی ہے، اس کا ٹائٹل مجھے یہاں ریفر کرنا ہے، کتاب سے مطلب نہیں. مجھے 1962 میں ایک وار ہوئی تھی چائنا اور انڈیا کے بیچ میں. کرشنا مینن جو تھے وہ ڈیفینس منسٹر تھے. تو اس وار میں انڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. اس میں بہت سی کتابیں لکھی گئی تھیں کہ کیوں انڈیا کو ڈیفیٹ ہوئی. تو میجر کول ایک تھے جو اس میں شامل تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا انٹولڈ اسٹوری، ان کہی کہانی، انٹولڈ اسٹوری. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میجر کول بنیں، نیچر کی انٹولڈ اسٹوری کو دنیا کو بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ نیچر کی اسٹوری ابھی تک بتائی نہیں کی دنیا کو. جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ کنونشنل ایکسپلائٹیشن تو ہوا نیچر کا، سائنٹیفک ایکسپلائٹیشن تو ہوا نیچر کا، لیکن اسپریچول ایکسپلائٹیشن نیچر کا ابھی تک نہیں ہوا. تو یہ انٹولڈ اسٹوری ہے ابھی تک. تو آپ کو یہ کام کرنا ہے. خدا نیچر کی زبان میں بولتا ہے، خدا نیچر کے ذریعے اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے. خدا نیچر کے ذریعے بتاتا ہے کہ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ تو اس کو پیراڈائز ملے تو بھی ویسے ہی بن جیسا کہ نیچر ہے. یہ آپ کو بتانا ہے دنیا کو. یہ ایک انٹولڈ اسٹوری ہے جس کو بتانا ہے آپ کو. یہی آپ کا مشن ہے. مجھے کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر نیچر پسند بنایا تھا. بچپن سے، بالکل بچپن سے میں نیچر میں رہا ہوں اور آج بھی نیچر ہی میں رہتا ہوں میں. تو مہاتما گاندھی کی ایک پوتی تھی، تو اس کی ماں مر گئی تھی، تو زیادہ تر وہ گاندھی کے پاس رہتی تھی وہ پوتی. تو بعد کو یعنی گاندھی کے مرنے کے بعد اس نے ایک بک لکھی تھی، اس کا ٹائٹل تھا گاندھی میری ماں. یعنی وہ ان کی پوتی جو تھی اس کا سرپرستی اور سب کچھ جو کیا گاندھی نے، تو اس کی کہانی بتائی ہے اس نے اس میں. تو اس کا نام رکھا اس نے گاندھی میری ماں. اس پر سوچتے ہوئے مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر میں کہوں کہ نیچر میری ماں تو شاید یہ صحیح ہوگا، کیونکہ میں نیچر ہی میں پلا بڑھا. آج بھی میں اپنی سوچ کے اعتبار سے نیچر ہی میں جیتا ہوں. تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ نیچر جو ہے آج بھی میری ماں ہے. دیکھیے جب میں پیدا ہوا اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں، تو میری ماں نے بتایا تھا کہ جس رات کی صبح کو میں پیدا ہونے والا تھا، صبح کو، اس رات کو انہوں نے خواب دیکھا ایک بڑا سا ہاتھی آیا ہے. ہاتھی یعنی میں پیدا ہوا ہوں اور مجھ کو ہاتھی اپنی سونڈ سے اٹھا کر کے پیٹھ پہ رکھتا ہے، پیٹھ پہ رکھ کر کے چلا جاتا ہے.
تو میری ماں کہتی ہیں کہ دیکھو اتنا اچھا بچہ تھا, ہاتھی لے کے چلا گیا. تو مجھ کو لے کے چلا جاتا ہے. اب دیکھیے ہاتھی کہاں رہتا ہے؟ کوئی محل میں رہتا ہے, پیلس میں رہتا ہے, کسی قلعے میں رہتا ہے, کسی قطب مینار میں رہتا ہے. وہ ہاتھی رہتا ہے جنگل میں, یعنی ان ادر ورڈس نیچر میں, جو کہتے ہیں نیچرل ہیبیٹیٹ. تو اس کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے وہ جنگل ہے, یعنی نیچر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ میں پیدا ہوتے ہی مجھے نیچر میں بھیج دیا گیا. چونکہ جب بچپن سے میں اس گاؤں میں رہتا تھا, وہ گاؤں جو تھا ایک ایک ریموٹ ولیج سمجھ, ایک ڈسٹینٹ ولیج تھا وہ, دور. وہاں پر سادگی تھی. ایک دریا تھا گاؤں کے کنارے بہتا تھا, ہر طرف پیڑ تھے, کھیتوں کی ہریالی تھی, سادہ قسم کے لوگ تھے. اسی ماحول میں پلا بڑھا میں. اور میری عادت تھی کہ میں روزانہ صبح شام جایا کرتا تھا ندی کے کنارے. وہاں پر بیٹھ کر کے میں سورج کے ڈوبنے کا منظر دیکھتا تھا, سورج کے نکلنے کا منظر دیکھتا تھا, اکیلا. بس دیکھ رہا ہوں کہ سورج نکل رہا ہے, سورج ڈوب رہا ہے, چڑیاں بول رہی ہیں, دریا کا پانی بہہ رہا ہے. یہ سب سین جو تھے, یہ سب منظر جو تھے, اسی میں کھویا رہتا تھا. بس. تو کیا کہ نیچر ہی میں میری زندگی شروع ہوئی, اور آج بھی میں نیچر ہی میں جیتا ہوں. تو اپنے اس تجربے سے میں نے پایا کہ نیچر جو ہے سورس آف انسپریشن ہے اسپریچولیٹی کا. میں پھر وہی کہوں گا کہ جو لوگ اسپریچولیٹی کو بند کمرے میں ڈھونڈتے ہیں, یا تھنکنگ پروسیس کو اسٹاپ کر کے چاہتے ہیں کہ وہ انہیں اسپریچولیٹی مل جائے, وہ بہت بھول میں ہے. وہ اسپریچولیٹی کا وہ راستہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑے مانے جاتے ہیں صوفی, شاہ ولی اللہ صاحب, بہت بڑے صوفی تھے وہ. تو وہ 300 سال پہلے پیدا ہوئے وہ. تو جب وہ, ان کے والد بھی صوفی تھے, تو جب وہ نوجوان تھے تو ایک دن وہ ان کے دوستوں کے ساتھ وہ گھر سے چلے گئے. تو واپس جب آئے تو ان کے باپ نے پوچھا, جو صوفی تھے, تو کہاں گئے تھے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں باغ میں چلا گیا تھا. تو کہا باغ میں چلے گئے تھے, ابھی یہاں پر کچھ دیر تسبیح پڑھتے, ذکر کرتے. آپ لوگ غور کیجئے کہ ان کے نزدیک ذکر جو تھا وہ بند کمرے میں ہوتا تھا, باغ میں نہیں ہوتا تھا. حالانکہ سب سے اچھا ذکر وہ ہے جو باغ میں ہو, یعنی نیچر میں ہو. نیچر وہ جگہ ہے جہاں آپ خدا کا ذکر کریں, جہاں آپ خدا کی تسبیح پڑھیں, جہاں آپ خدا کو یاد کریں. تو میں بہرحال, یعنی میں اپنے کو صوفی سمجھتا ہوں, اگرچہ پروفیشنل سینس میں صوفی نہیں ہوں. میں اعظم گڑھ میں ایک بار ایسا ہوا کہ میں وہاں جو جامع مسجد ہے وہاں کی, اکیلا میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, کوئی نماز وغیرہ پڑھ رہا تھا اکیلا. تو ایک صاحب, مولانا عبدالوہاب صاحب بیچارے مر گئے, وہ اتفاق سے وہاں آ گئے. وہ تھے صوفی پروفیشنل سینس میں. تو مجھے جب دیکھا انہوں نے, تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ منکرے میں بودنو ہم رنگ بسنا زیستن. کیونکہ میں پروفیشنل صوفیزم پر تھوڑا کرٹیسائز کرتا تھا. اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ منکرے میں بودنو ہم رنگ بسنا زیستن, ہیں تو آپ صوفی اور اس پر کرٹیسائز کرتے ہیں. تو بہرحال میرا صوفیزم جو ہے وہ نیچر بیسڈ ہے, اس کی بیس نیچر میں ہے. اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بند کر لیں اور کسی کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں اور کسی سیکلوزر میں جا کر کے ہم تسبیح پڑھیں. میرا صوفیزم اس پر بیس نہیں کرتا. میرا صوفیزم خدا کے نیچر پر بیس کرتا ہے. تو جس زمانے میں میں گاؤں میں تھا, مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میرا صوفیزم کیا ہے. تو وہاں اس زمانے میں ذرا بھی پولوشن نہیں تھا. اب کیا حال ہے مجھے نہیں معلوم, یہ میں آزادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اب وہاں پہ گاڑیاں آ گئی ہیں, بسیں اور کاریں چلنے لگی ہیں.
اس وقت تو کار اور بس کا کوئی وجود شورم بھی نہیں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ رات کا میں انتظار کرتا تھا, اور رات کے وقت جب کھلے جگہ سوتا تھا میں, بند جگہ نہیں, اور دیر تک میں آسمان کو دیکھتے دیکھتے سو جاتا تھا. آسمان میں ستارے جو تھے اتنے جگمگ 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 کرتے تھے, اتنا بیوٹیفل منظر ہوتا تھا کہ میں دیکھتے ہی رہتا تھا اس کو. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹارس ہاؤ یو ونڈر واٹ یو آر جو ہے, تو اس کا منظر میں دیکھتا تھا. اتنا بیوٹیفل منظر ہوتا تھا وہ, میں اسی میں کھو جاتا تھا, ستاروں کا منظر. تو میری رات گزرتی تھی ستاروں میں, میرا دن گزرتا تھا درختوں میں اور دریاؤں میں. یہ تھا میرا صوفیزم. تو بہرحال میں نے اس حقیقت کو پڑھ کر بھی اور تجربہ کر کے بھی جانا کہ نیچر جو ہے وہ ہے سورس آف اسپریچولیٹی. نیچر. اب میں چند ایک واقعہ آپ کو عرض کروں. میرے گھر کے سامنے نیم کا ایک پیڑ تھا, نیم کا ایک پیڑ پرانا. تو کیا ہوا, ایک بار آندھی چلی, آندھی میں نیم کا پیڑ گر گیا, پورا جڑ سے اکھڑ کر گر گیا. میں اس کے پاس گیا تو وہاں گھاس تھی, گھاس ویسی کی ویسی تھی. گھاس ایسا نہیں گھاس جڑ سے اکھڑ جائے, ایسا نہیں ہوا. اب میں سوچنے لگا کہ نیم کا پیڑ تو اکھڑ گیا, اور گھاس تو ویسی کی ویسی کھڑی ہوئی ہے. یہاں مجھے ایک سبق ملا فطرت کا, کہ اگر تم اکڑ کر رہو گے تو خدا تم کو نیچا کر دے گا. اگر تم نرمی کے ساتھ رہو, جیسا کہ گھاس رہتی ہے, تو خدا تم کو اونچا کرے گا. پھر میں نے حدیث پڑھی. حدیث میں ہے کہ مثل المؤمن کمثل الخامہ, مومن کی مثال ایسی ہے جیسے نرم پودا. نرم پودا. تو حدیث میں آتا ہے کہ نرم پودا ایسے کھڑا ہوا ہے میدان میں, اب ہوا آتی ہے تو ہوا آئی تو ادھر جھک گیا وہ, ہوا چلی گئی تو پھر کھڑا ہو گیا. ادھر سے اگر آئی ہوا تو ادھر جھک گیا, پھر جب ہوا چلی گئی تو پیچھے کھڑا ہو گیا. یہ ہے مومن کی مثال. تو مومن اکڑنے والا انسان نہیں ہے, جھکنے والا انسان ہے. یہ سبق میں نے جو بچپن میں دیکھا تھا کہ نیم کا پیڑ تو گر گیا اور گھاس اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے, وہی پھر میں نے حدیث میں پڑھا. یہ نیچر ہم کو بتا رہی ہے کہ دنیا میں زندگی کا راز کیا ہے. دنیا میں زندگی کا راز کیا ہے. دنیا میں ماڈسٹی میں کامیابی ہے اور آروگینس میں ناکامی ہے. اکڑ والا انسان اس دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, لیکن جس انسان کے اندر نرمی ہو وہ کامیاب ہو کر رہے گا. تو یہ نیچر کا سبق تھا جو مجھے ملا. اسی طرح سے ایک سبق جو گاؤں میں مجھ پر گزرا ہوا بتاتا ہوں آپ کو. مجھے شوق ہوا ایک بار, ہمارا باغ تھا وہاں گھر کے باہر, تو مجھے شوق ہوا کہ میں اپنے گھر میں ایک پیڑ لگاؤں آم کا. یعنی باہر تو باغ تھا ہمارا آم کا, تو گھر کے اندر ایک آم میں دیکھنا چاہتا تھا. تو اب وہ اس زمانے کی بات ہے, نوجوانی کے زمانے کی بات ہے. تو میں سمجھا کہ اگر میں کوئی بڑا سا پیڑ لے آؤں تو پہلے دن میرے گھر میں بڑا سا پیڑ ہو جائے گا. اگر چھوٹا درخت لگاؤں گا تو مجھے 10 سال انتظار کرنا پڑے گا. تو ایک پیڑ جو 5 سال کا تھا ہمارے باغ میں, 5 سال کا, تو اس وقت کی بات ہے جب کہ آزادی سے پہلے کی بات ہے, جب وہاں زمینداری کا دور تھا. تو ہم نے کئی مزدور لگائے, اور گھر والے جو ہے یعنی چونکہ مجھے کچھ کہتے نہیں تھے تو انہیں مجھے آزادی دے دی کہ جو چاہے کرو. تو کئی مزدور لگا کر میں نے ایک
پیڑ کھدوایا جو تقریباً 5 سال کا تھا، بڑا سا. اب دن بھر کھودا گیا، کھود کر کے اس کو باندھا گیا، اس کی جو ہوتی ہے نیچے جو پنڈی کہتے ہیں. پھر ایک چرپائی پر رکھا گیا اس کو، اور رکھ کر کے لایا گیا وہ گھر کے اندر، اور اس کو ہمارے آنگن میں بو دیا گیا. یہ صبح سے شام تک یہ کام ہوا. اب میں بہت خوش تھا کہ میں نے 5 سال کا سفر ایک دن میں طے کر لیا ہے. اور میں خوشی خوشی سو گیا. جب صبح اٹھا تو اس کے پتے کچھ مرجھائے ہوئے سے تھے. تو میں سوچا کہ آج مرجھائے ہوئے ہیں، کل پھر ٹھیک ہو جائیں گے. خوب پانی وانی دیا میں نے اس میں، کل اور مرجھا گئے، پرسوں اور مرجھا گئے، یہاں تک کہ سارے پتے سوکھ گئے. اس واقعے سے پہلے دن مجھے، یعنی بہت پہلے نوجوانی کی عمر میں، مجھے ایک سبق ملا کہ 5 سال کا سفر ایک دن میں طے نہیں ہو سکتا ہے. نیچر نے جو کورس رکھا ہے زندگی کا، اس کورس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. اس کورس کے سوا دوسرا کوئی طریقہ نہیں. بات کو میں ایسی قصہ پڑھا ایک پادری کا ریڈرز ڈائجسٹ میں. اس نے بھی ایسے ہی کیا کہ ایک بڑا سا پیڑ کھود کر کے لایا اپنے گھر میں اور لگا دیا، لیکن وہ بھی سوکھ گیا. تو 2-3 دن کے بعد اس کا ایک دوست بلی کے لیے آیا، تو بہت پریشان تھا، بہت پریشان دکھائی پڑتا تھا. تو اس دوست نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آتے ہو. تو اس نے کہا کہ آئی ایم ان ہری بٹ گاڈ ازنٹ. آئی ایم ان ہری بٹ گاڈ ازنٹ. میں جلدی میں ہوں مگر خدا جلدی نہیں چاہتا. تو اس نے ایک قصہ بتایا. تو بہرحال اس سے میں نے یہ نتیجہ نکلا، پوری زندگی پر یہ چھا گیا یہ سبق میرا، کہ آپ کو کوئی بھی ترقی لینا ہے تو جو نیچر کا کورس ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. امپاسبل ہے کہ آپ خود سے کوئی کورس بنائیں، خود سے کوئی راستہ بنائیں، اس پر دوڑنا شروع کر دیں اور آپ منزل تک پہنچ جائیں. یہ امپاسبل ہے. جو درخت بننے والا ہے 5 سال میں یا 10 سال میں، تو اتنا ہی مدت لے گا اس کو. آپ اس کی مدت گھٹا نہیں سکتے. ایسے میں نے ایک قصہ پڑھا کہ ایک صاحب گئے، ایک صاحب کا بیٹا پڑھتا تھا کسی کالج میں، کسی اسکول میں. تو وہ گئے، پرنسپل سے ملے. پرنسپل سے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا جو کورس ہے بہت ٹائم لگتا ہے اس میں، یعنی اسکول میں اتنا ٹائم، پھر کالج میں اتنا ٹائم، پھر یونیورسٹی میں اتنا ٹائم. کچھ شارٹ کٹ بنائیے کہ کم مدت میں. اب میرا بیٹا پڑھتا ہے آپ کے یہاں، آدھی زندگی تو پڑھنے میں بیت جائے گی، تو کام کیا کرے گا وہ. تو پرنسپل نے کہا کہ دیکھیے نیچر 2 قسم کے پیڑ اگاتی ہے، ککڑی اور اوک. ایک کے، جس کو اردو میں کہتے ہیں شاہ بلوت، انگلش میں کہتے ہیں اوک. تو انہوں نے کہا کہ 2 قسم کے پیڑ ہوتے ہیں، ایک ککڑی اور اوک. ککڑی 6 مہینے کے لیے ہوتی ہے، اور اوک کا درخت 500 سال تک کھڑا رہتا ہے. تو اگر آپ کو ککڑی کا بیل چاہیے تو ٹھیک ہے، اگا لیجیے، اور 6 مہینے کے بعد سوکھ جائے گی وہ. لیکن اگر آپ کو اوک چاہیے جو سینکڑوں سال تک کھڑا رہے، تو پھر تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ککڑی کا بیل 2-4 مہینے میں بن سکتا ہے، لیکن اوک کا پیڑ 2-4 مہینے میں نہیں بن سکتا ہے. یہ ہے نیچر کا قانون. ایسے میں نے ایک دلچسپ قصہ پڑھا آکسفورڈ کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ برٹن میں جو یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی، کہا جاتا ہے کہ اس کے لان بہت اچھے ہیں، اس کے لان بہت اچھے ہیں. تو ہمارے انڈیا سے ایک 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 نواب صاحب گئے وہاں. تو آکسفورڈ کے لان کو دیکھا انہوں نے. تو اس کا جو ہیڈ مالی تھا اس کو بلایا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کوٹھی میں ایسی لان چاہتے ہیں، ایسی بیوٹیفل لان. تو مالی نے کہا کہ سرکار بہت آسان ہے، بہت آسان ہے.
وہ کیسے؟ اگر آپ کی کوٹھی میں زمین تو ہوگی ہی، آپ زمین کے لیول کرائیے اور اس بعد میں گھاس لگا دیجیے اور پھر بار بار اسے پانی دیجیے، اس کو اس پر وہ چلائیے، مشین چلائیے، اور 500 سال تک یہ کام کرتے رہیے، پھر ایسے لان آپ کوٹھی میں ہو جائے گا. مطلب یہ کہ یہ لان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اس کے پیچھے 500 ایئرس کی ہسٹری ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوٹھی میں چند دن کے اندر یہ لان ہو جائے تو وہ پاسبل نہیں ہے. یہ واقعات جو ہیں نیچر میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ترقی کا راز کیا ہے. جلد بازی میں نہیں ہے، امپیشنس میں نہیں ہے، تشدد میں نہیں ہے، جھوٹے خواب دیکھنے میں نہیں ہے، ہوائی شاعری کرنے میں نہیں ہے، ہوائی ادب میں نہیں ہے. آپ کو جو نیچر کے لاز ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. وہ اگر 500 سال مانگتے ہیں تو 500 سال دینا پڑے گا. آپ کوئی دوسرا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی یعنی اپنے ایمبیشنس کے مطابق آپ ایک چاہتے ہیں کرنا، تو آپ کو ایک نئی یونیورس کریٹ کرنی پڑے گی. یو ہیو ٹو کریٹ اے نیو یونیورس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کام خدا نے پیس میں رکھا ہے اس کو آپ وائلنس کے ذریعے حاصل کر سکیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کام خدا نے معافی میں رکھا ہے اس کو آپ ریونج میں حاصل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں خدا نے جو کام ٹالرنس میں رکھا ہے اس کو آپ انٹالرنس کے ذریعے حاصل کر سکیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کام خدا نے رکھا ہے یعنی ریئلسٹک اپروچ اختیار کرنے میں اس کو آپ ایموشنل اپروچ کے ذریعے حاصل کر سکیں، تو آپ کو ایک نئی یونیورس کریٹ کرنی پڑے گی. یہ نیچر بتا رہی ہے، نیچر یہ سبق دے رہی ہے آپ کو. اس دنیا میں تو آپ کا ایسا کوئی پلان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس دنیا میں امپاسبل ہے. دنیا کا مطلب نیچر میں خدا نے بہت انوکھے قسم کے نمونے رکھ دیے ہیں. نمونے جسے آپ جانتے ہیں کہ امیبا ایک چیز ہوتی ہے. امیبا کی ایک ہی سیل ہوتا ہے، ایک سیل کا وہ انیمل ہوتا ہے، سنگل سیل کا. جب وہ اس میں ریپروڈکشن اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سے بھیڑ بکری میں ہوتا ہے، بلکہ وہ سنگل سیل جو ہے تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، لمبا ہو کر کے بیچ سے ٹوٹ جائے گا، پھر دو بن جائے گا. وہ یعنی کوئی اس کے پیٹ سے بچہ نہیں نکلے گا، ایک ہی امیبا ٹوٹ کر دو بن جائے گا، ایک سے دو. یہ خدا ایک منظر دکھا رہا ہے آپ کو کہ دنیا میں ٹوٹنا یا شکست آخری چیز نہیں ہے. ٹوٹ کر بھی آپ جڑ سکتے ہیں، شکست کھا کر بھی آپ فتح حاصل کر سکتے ہیں، گر کر بھی اٹھ سکتے ہیں آپ. کیسا عجیب نمونہ ہے یہ کہ امیبا جب ٹوٹتا ہے تو ایک امیبا دو امیبا بن جاتا ہے. کیسی عجیب نمونہ ہے یہ. یعنی امیبا جب ٹوٹتا ہے تو ایک امیبا دو امیبا بن جاتا ہے. آپ اسے سمجھ لیجیے کہ دنیا کتنا اسکوپ ہے، کتنا زیادہ امکانات ہیں. ایک ایسی دنیا میں اگر آپ کمپلین کریں، آپ پروٹیسٹ کریں، تو میں کہوں گا کہ خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں آپ. خدا تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری دنیا میں ایک امیبا جب ٹوٹتا ہے تو میں اس کو دو امیبا بنا دیتا ہوں، اور تم چیخ رہے ہو اس بات پر کہ کسی نے تم کو توڑ دیا، کسی نے تم کو شکست دے دی. اس قسم کا پروٹیسٹ، اس قسم کا کمپلین خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے. اتنے زیادہ امکانات ہیں دنیا میں، اتنا زیادہ امکانات ہیں کہ آپ نگیٹو کو پازیٹیو بنا سکیں، اپنے
اپنے مائنس پوائنٹ کو پلس پوائنٹ بنا سکیں, اپنے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں تبدیل کر سکیں. جہاں قرآن میں آیا ہے کہ ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر پرابلم کے ساتھ اپرچونیٹی جڑی ہوئی ہے, ہر نہیں کے ساتھ ایک ہے لگا ہوا ہے. جہاں نہیں ہے وہیں ہے. کتنا عجیب ہے خدا کی یہ تخلیق کہ اپرچونیٹیز کہیں ختم نہیں ہوتی. جو لوگ یہ کہتے ہیں, امریکہ سے ایک صاحب آئے, ایک مسلم نوجوان انڈیا میں مجھ سے ملے, تو ان کا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو امریکہ سے یہاں چلے آئے, یہاں تو کوئی اسکوپ نہیں. تو میں نے کہا کہ اسکوپ نہیں ہے تو اسی لیے تو سب سے بڑا اسکوپ یہاں پر ہے. اسکوپ نہیں کمانے چیلنج ہے یہاں پر, چیلنج ہے. چیلنج سب سے بڑی اپرچونیٹی ہے. وہی آج دلی میں رہتے ہیں وہ صاحب, اب ماشاء اللہ بہت کامیاب ہیں وہ. اس وقت تو بالکل مایوسی میں تھے وہ. جہاں جاتے جس سے ملتے, ارے بھائی کہاں چلے آئے تم, انڈیا میں کہاں اسکوپ ہے. آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے, میں ان کا نام نہیں لوں گا. اسی دلی میں وہ آج کامیاب ہے جن کو لوگ کہتے تھے یہاں کوئی اسکوپ نہیں. تو میں نے کہا اسکوپ نہ ہونا خود ایک اسکوپ ہے. کیوں کہ اس کا مطلب ہے کہ چیلنج ہے. چیلنج آپ کی پرسنالٹی کو بڑھاتا ہے, آپ کے پوٹینشیل کو باہر لاتا ہے. چیلنج معمولی چیز نہیں ہے. چیلنج آپ کو مین سے سپر مین بناتا ہے. چیلنج آپ کو ہیرو بنا دیتا ہے. جہاں چیلنج ہے وہاں زیادہ بڑی کامیابی کا اسکوپ ہے. جہاں اسکوپ بظاہر دکھائی نہ دیتا ہو وہاں سب سے بڑا اسکوپ موجود رہتا ہے. تو بہرحال یہ ہے نیچر کا سبق. ہم کو چاہیے کہ ہم ایک طرف خدا کی کتاب کو پڑھیں اور دوسری طرف نیچر میں جو خدا نے اس کا جو ڈیمونسٹریشن دے رکھا ہے, نیچر اس کا ڈیمونسٹریشن ہے خدا کی تعلیمات کا. دونوں سے سبق لیں اور سبق لے کر اپنی زندگی کی پلاننگ کریں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے اور ہر طرح ہماری مدد فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This is a common question asked by Navdeep, Vinny, and myself. If nature does not provide any problem, then what should we call natural disasters like volcanic eruptions, earthquakes, and tsunamis? یہ بہت اچھا کوشچن ہے, اور یہ فلاسفرس اس کو پرابلم آف ایول کہتے ہیں. دیکھیے کسی بھی چیز کی جب اسٹڈی کریں آپ تو اس کے سارے آسپیکٹ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, اور اس اصول کو بھی رکھنا پڑتا ہے کہ ایوری رول ہیز سم ایکسیپشنس. میں نے جو بات بتائی ہے وہ رول کی بات ہے, اور اس میں ایکسیپشنس بھی رہتے ہیں. ایکسیپشن کیوں ہوتے ہیں؟ خدا نے یہ دنیا بنائی ٹیسٹ کے لیے, تو جو سینٹرل تھیم ہے وہ بیس کرتی ہے ٹیسٹ پر. تو ایک آسپیکٹ اس کا وہ ہے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. لیکن ٹیسٹ ہی کا دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ خدا بار بار وارننگ دیتا ہے. وارننگ یاد دلاتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ٹیسٹ کے لیے, یہ نہیں کہ تم یہاں پر خوب آرام کرو اور بس چلے جاؤ. تم اکاؤنٹیبل ہو خدا کے آگے. ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. ڈے آف ججمنٹ کا یہ ریمائنڈر ہوتا ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے ہونے والے ڈے آف ججمنٹ کو یاد دلاتے ہیں.
اس کو قرآن میں کہا کہ النبأ العظیم، بڑی خبر. یہ چھوٹی نیوز بڑی نیوز کو بتانے کے لیے آتی ہے. تو خدا جھنجھوڑنے کے لیے ایسا کرتا ہے. یہ ہوتا ہے شاک ٹریٹمنٹ. تو اس کو سمجھنے کے لیے، جس کو فلاسفر کہتے ہیں پرابلم آف ول، تو وہ گاڈ کو الگ کر کے سوچتے ہیں، کریشن پلان کو الگ کر کے سوچتے ہیں. تو ان کے سامنے یہ سوال آتا ہے، یہ دنیا خدا نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ یہیں پر آپ اپنے پیراڈائز بنا لیں. یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. تو خدا نے ایک طرف بتایا کہ اس ٹیسٹ میں کوالیفائی کرنے کے لیے کیا کنڈیشن ہے، ساتھ ساتھ خدا نے یہ بھی کرتا رہتا ہے خدا کہ آپ کو وارننگ دیتا ہے، آپ کو ریمائنڈ کرتا ہے. تو آل دیز تھنگس آر جسٹ ریمائنڈر. جس کو آپ ڈساسٹر کہتے ہیں، نیچرل ڈساسٹر، وہ ڈساسٹر نہیں ہے، وہ ریمائنڈر ہے خدا کی طرف سے. This question is from Nagma. How can we plan our life based on Quranic teachings and nature's model? Please elaborate. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نظریہ وہ ہے کہ تھنکنگ کو اسٹاپ کر دو. میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. آپ اپنی تھنکنگ کو ایکٹیو کیجیے، مطلب اسٹڈی کیجیے، آبزرو کیجیے، باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہی ایک ہی راستہ ہے کہ آپ سچائی کو پائیں اور سچائی والے راستے پر چلیں. کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی مسٹیریس طریقہ نہیں ہے. مسٹیریس طریقہ کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ کین ہیں، آپ کو سچ مچ خدا کے راستے پہ چلنا ہے، آپ کو خدا کے پیراڈائز میں ایٹرنل جو جگہ ہے اس پہ اپنے لیے لینا ہے جگہ، تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ ایک طرف قرآن کو پڑھیں، خدا کی کتاب کو پڑھیں، نیچر کی اسٹڈی کریں، اور بہت ہی سیریسلی ایک ایک چیز کو دیکھیں. بس یہی راستہ ہے. کیونکہ یہ ٹیسٹ دیا جا رہا ہے، تو ٹیسٹ میں اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. جو آدمی اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ نہ کرے وہ کبھی بھی سچائی کو نہیں پائے گا. Again, this is a common question asked by Stuti and Sufia. Why is man unpredictable, and how to develop predictable characters in a man? یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. یہ اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ خدا نے نیچر کے ساتھ کمپلشن رکھا ہے، انسان کے لیے آزادی دی ہے. آپ نیچر میں دیکھتے ہیں کہ کمپلسیولی وہ نیچر فالو کرتی ہے ایک ہی پاتھ کو. لا آف نیچر سے پوری وہ گورن، خدا کے جو لاز ہیں اس سے گورن ہو رہی ہے پوری نیچر. انسان کو خدا نے آزادی دی ہے، اسی لیے وہ پریڈکٹیبل نہیں بنتا. پریڈکٹیبل نہ بننے کا مطلب یہ ہے اپنی فریڈم کو مس یوز کرنا. کیونکہ نیچر کو یہ موقع خدا نے نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی فریڈم کو مس یوز کرے، اس لیے وہ کمپلسیولی پریڈکٹیبل بن گئی ہے. کمپلسیولی انسان کو اپنے اختیار سے اسی راستے کو فالو کرنا ہے، اور یہی تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. یعنی جو کام بقیہ نیچر کمپلسیولی کر رہی ہے، اسی کام کو انسان اپنی آزادی سے کرے، اسی سے وہ اس قابل بنتا ہے کہ جنت میں جگہ پائے. میں ایک مثال عرض کروں گا کہ سیکنڈ کیلف جو تھے حضرت عمر فاروق، تو ایسا ہوا کہ جب پرافٹ کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، اور جو کہے گا کہ پرافٹ کی ڈیتھ ہو گئی تو میں اس کو تلوار لیے ہوئے تھے کہ میں تلوار سے مار ڈالوں گا. وہ بہت ہی اسٹرانگ آدمی تھے، بہت ہی پہلوان آدمی تھے. تو وہاں کھڑے ہو گئے. وہ ایک تھا جگہ ثقیفہ بنی سعادہ مدینہ میں، وہاں سارے لوگ اکٹھا تھے. تو وہ کہتے کوئی یہ نہ بولے کہ پرافٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے.
مرنے میں اس کو مار ڈالوں گا. اب وہاں پر ایک عجیب حالت پیدا ہو گئی. لوگ ان کو کہتے تھے, سمجھاتے تھے, سنتے نہیں تھے وہ. یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ سینئر تھے ابوبکر صدیق, وہ آئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ عمر چپ رہو. لیکن انہوں نے سینئر جو تھے ان کی بھی بات نہیں مانی. تو کیا ہوا کہ ابوبکر صدیق جو تھے الگ کھڑے ہو کر وہ اسپیچ دینے لگے. جب انہوں نے دیکھا کہ عمر سمجھانے بجھانے سے مان نہیں رہے ہیں, تو انہوں نے کھڑے ہو کر کے ایڈریس کرنا شروع کیا لوگوں کو جو وہاں اکٹھا تھے. اس میں انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی. وہ آیت یہ تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد تو صرف ایک انسان تھے, اور اگر وہ قتل کر دیے جائیں اور اگر وہ مر جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے تو وہ خدا کچھ بگاڑے گا نہیں. یہ آیت جب پڑھی انہوں نے تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ آیت سنتے ہی میرا حال یہ ہوا کہ میرا پاؤں میرے بوجھ کو سہارنے کے قابل نہیں رہا. لٹرلی وہ زمین پہ گر پڑے وہ. اب دیکھیے کہ یہ جو قرآن کی آیت تھی, کچھ شبد تھے بس, اور کیا تھے اس میں؟ شبد ہی تو تھے وہ. لیکن انہوں نے محسوس کیا یہ شبد خدا کی طرف سے ہیں, تو اس کو انہوں نے اتنا سیریسلی لیا کہ وہ گر پڑے زمین پر. تو کہا کہ انہوں نے اس سے پہلے اپنی فریڈم کو مس یوز کر رہے تھے وہ. اب انہوں نے اپنی فریڈم کو مس یوز کرنا چھوڑ دیا اور خدا کے آگے سرنڈر کر دیا. یہ ہے انسان کو کرنا کہ ریسٹ آف دا یونیورس جو ہے کمپلسیولی خدا کے قانون کو فالو کر رہی ہے. انسان کو اپنے اختیار سے اس کو فالو کرنا ہے, اور یہ کام ہوگا سوچ کے ذریعے سے, تھنکنگ کے ذریعے سے. اپنی تھنکنگ کو آپ جگائیں, آپ اسٹڈی کریں, آپ آبزرو کریں, انالیسس کریں چیزوں کا. کوئی بھی دوسرا پروسیس اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. This question is from Sadia. I don't practice a lot of things that a woman does. Will I have to correct myself completely before I do dawa work? نہیں, ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. دعوی ورک کے لیے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمل کی شرط نہیں ہے. آج کل ایک فلسفی پھیلی ہوئی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر دعوی ورک کرو. یہ بلا شبہ غلط ہے. قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. جیسے ہی آدمی پر سچائی کھلے اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو بتائے. تو دو ہی الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے جس سچائی کو آپ نے جانا ہے اس کو آپ لوگوں کو بتائیں, اور جہاں تک اپنے آپ کا تعلق ہے اور جو کام اپنی ذات کے لیے کرنا ہے وہ کرتے رہیں, اور جو نہیں ہو رہا اس کے لیے دعا کرتے رہیں. جو کمی ہے عمل کے اعتبار سے اس کے لیے دعا کرتے رہنا, اور جانی ہوئی بات لوگوں کو بتاتے رہنا, یہی ہے سچا طریقہ. This question is from Faraz. As human, we all have anguishes in us, and we all want a medium to release them. Please suggest right medium for the purpose. کوئی ایگزامپل دیجیے آپ کس قسم کا. Different anguishes, some desires, some unfulfilled desires. دیکھیے ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے صبر. ڈیزائر جو ہمارے سینے میں جاگتی ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی, کبھی بھی نہیں پوری ہوں گی. تو اس میں
اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن ہمارے لیے نہیں ہے کہ انفلفلڈ ڈیزائر پر صبر کریں، جو کچھ مل رہا ہے اس پر کنٹینٹمنٹ کا طریقہ اختیار کریں، اور جو ذمہ داری ہے دعوی ورک کی وہ کرتے رہیں. اگر ہم اس پر لگے کہ ڈیزائر ہماری ساری پوری ہوں اور لوگوں سے ہمیں شکایتیں نہ ہوں، سارا جو ماحول ہے وہ ہماری اسموتھ ہو جائے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اس دنیا میں ایسے لوگ رہیں گے جو آپ کو برا بھلا کہیں، جو آپ کو ستائیں، جو آپ کو نقصان پہنچائیں. یہ بھی ہمیشہ رہے گا کہ آپ کی ڈیزائر کبھی پوری نہ ہو. یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. حدیث میں آتا ہے وہ بہت اچھا فارمولہ کہ جس آدمی کے پاس ایک سرونٹ ہو، صبح شام کھانے کے لیے ہو اور پینے کے لیے پانی ہو، اور ایک چھوٹا سا گھر ہو جس میں وہ رہ سکے، تو فکان نما ہوئی عزت لہو دنیا بہذافی رہا. تو گویا کہ اس کو ساری دنیا مل گئی. ساری ہی دنیا مل گئی. اس میں دیکھیے کیا بتایا گیا ہے، آپ کی جو نیڈ ہے بس اس پر آپ کو قناعت کرنا چاہیے. نیڈ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر ہو، ایک سرونٹ ہو، صبح شام کھانے اور پینے کا سامان ہو، بس اس پر کنٹینٹمنٹ اگر آ جائے آدمی کو، تو سارے جو نگیٹو تھاٹ ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. This question is from Aisha. What is the best time to be in communion with God? دیکھیے اس کا تعلق ٹائم سے نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی فلیسی ہے کہ لوگ ٹائم سے جوڑتے ہیں. فلاں ٹائم میں عبادت زیادہ افضل ہے، فلاں ٹائم میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ سب میرے نزدیک بیس لیس باتیں ہیں. جس وقت آپ کے دل میں خدا کی یاد کا طوفان جاگے، وہی ٹائم ہے خدا سے کنٹیکٹ کرنے کا. وہ کب جاگے گا اس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی اس کا پتہ نہیں. خدا سے تعلق کسی ٹائم سے نہیں جوڑتا، کسی جگہ سے نہیں جڑتا. کیونکہ مقدس جگہ ہے، وہاں چلے جائیں تو وہاں دعا قبول ہو جائے گی، یا کوئی خاص ٹائم ہے اس وقت کہیں تو دعا قبول ہو جائے گی. یہ سب بیس لیس خیالات ہیں. خدا کو خدا سے کنٹیکٹ کا لمحہ وہ ہوتا ہے جب کہ آپ کے دل میں خدا کی یاد، جب کہ آپ دل خدا کی یاد سے تڑپ اٹھے. بس جس وقت آپ کے دل میں خدا کی یاد تڑپے تو وہی وقت ہوتا ہے خدا سے جڑنے کا. حدیث میں آتا ہے کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. بیسٹ ٹائم جو بتایا گیا، بیسٹ ٹائم وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، یعنی خدا کو یاد کیا تنہائی میں اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں. یہ ہے ٹائم. یہ ٹائم ہے کہ اس نے یاد کیا خدا کو تنہائی میں اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں. اس میں دیکھیے یہ بات نکل رہی ہے کہ جلسوں میں لاؤڈ اسپیکر پہ جو تقریریں، وہ دعائیں ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں، وہ نتھنگ ہے. وہ یعنی لاؤڈ اسپیکر پر تقریر کے انداز میں دعائیں کرنا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگ آمین آمین کہہ رہے ہیں. وہ اسلام میں کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ. کیونکہ یہ حدیث صاف ہے کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں یاد کیا اس نے خدا کو، اور اتنی شدت سے یاد کیا کہ آنکھیں بہہ پڑیں، یعنی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکل پڑا. تو اصل ٹائم جب کہ آپ کا خدا سے کنٹیکٹ بنتا ہے وہ یہ ہے. This question is from Sufia. Who is an unconditional guru? یہ بہت ڈیفیکلٹ کوشچن ہے، مجھے بھی نہیں معلوم اس کا جواب. کیونکہ دیکھیے یہ سبجیکٹو چیز ہے، آبجیکٹو چیز نہیں ہے. کوئی آبجیکٹو کرائیٹیرین نہیں بنا سکتے آپ انکنڈیشنل گرو کا. یہ کمپلیٹلی ایک سبجیکٹو چیز ہے. یعنی اس کا تعلق فیتھ سے ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کا گرو کوئی ہو، کوئی مرشد ہو. کیوں؟ ہر آدمی کے پاس اس کا ٹائم نہیں ہوتا کہ سچائی کو یعنی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ وہ جانے. ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو جب ہر آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پریکٹیکل سلوشن کیا ہے؟ جس پر آپ کو فیتھ ہو، جس پر آپ ٹرسٹ کر سکیں، جس کو متعلق آپ جانیں کہ یہ مجھ سے زیادہ اس کو پتہ ہے اور وہ آنیسٹ ہے، تو اس کو آپ گرو بنا لیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ گرو کا جو کانسیپٹ ہے انڈیا کے ٹریڈیشن میں وہ بہت صحیح ہے، لیکن گرو کو خدا سمجھنا یہ غلط ہے. اگر آپ سمجھیں کہ گرو جو ہے وہی خدا ہے تو یہ تو غلط ہے. لیکن ایک گائیڈ کے طور پر، ایک مرشد کے طور پر، ایک رہنما کے طور پر بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایک گرو ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کا ایک گرو ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر زندگی آپ صحیح طریقے پر گزار نہیں سکتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گرو کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہر دن نیا گرو بناتے ہیں. جیسا کہ ایک شعر ہے کسی کا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. تو آدمی کو ایسی پہچان ہونی چاہیے کہ جس کو پکڑ لیا تو پکڑ لیا. روزانہ نیا گروپ بنانا جو ہے، اس میں اپنی زندگی کو آپ یعنی کامیاب نہیں کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی صورت ہے جب کہ آپ گرو کو چھوڑیں، وہ ہے ڈس آنیسٹی اسٹیبلش ہو جائے. یعنی میں کسی گرو بناؤں تو اس کو مجھے پکڑے رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ وہ ڈس آنیسٹ ثابت نہ ہو جائے. سب سے آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی یہی وہ چیز ہے، یعنی یہی وہی کروشل ٹیسٹ ہے جس سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. This question is from Dr. Farida Khanam. What are the conditions to draw spiritual lessons from nature? لیکن یہ بھی ایک سبجیکٹو بات ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اپنے ڈیولپ کریں گے اس چیز کو جس کو قرآن میں کہا گیا تبسم، اتنے زیادہ آپ لیسن ڈرا کر سکیں گے. اس کو لیے قرآن میں لوگ عام طور پر اس کو جانتے نہیں ہیں کہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے تبسم. عام طور پر لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے. تبسم کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ چیزوں سے نصیحت لینا، یعنی مٹیریل چیزوں سے اسپریچول لیسن لینا. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں ہر طرف مٹیریل چیزیں ہیں. مٹیریل چیزوں کو ڈھالنا اسپریچول لیسن میں یہی ہے تبسم. جیسے میں ایک مثال عرض کروں کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو الدرداء. تو ایک آدمی نے ان کی بیوی سے پوچھا ابو الدرداء کی عبادت. تو انہوں نے کہا کہ ان کی عبادت یہ تھی کہ بس سوچتے رہتے تھے. التفکر والاعتبار، سوچنا اور نصیحت لینا، یہ ان کی سب سے بڑی عبادت تھی. اس کا مطلب نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کر ایسا کرتے تھے وہ، مطلب 5 وقت کی نماز تو آدمی پڑھتا ہی پڑھتا ہے، لیکن اس سے آگے جو دوسری عبادت تھی وہ ان کی، وہ تھی تفکر اور اعتبار، سوچنا اور نصیحت لینا. اس کی اس کا ایک واقعہ بتایا انہوں نے. ایک دن وہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بیل گاڑی گزری وہاں سے، جس میں 2 بیل جوتے ہوئے تھے. جو کہتے یوک، YOKE، جوا. ایک یوک میں 2 بیل تھے. تو چلتے ہوئے ایک بیل جو تھا وہ بیٹھ گیا اور ایک کھڑا رہا. جو گاڑی کو جو چلا رہا تھا آدمی، اس نے بیٹھے ہوئے بیل کو مارا تو اٹھ گیا، وہ چلنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ان فی ھذا لمعتبر، اس میں بھی ایک نصیحت ہے. یعنی جو بیل
اپنی ڈیوٹی پر کھڑا رہا وہ بچ گیا، اور جس بیل نے ڈیوٹی میں کمی کی اس کو مار مار اس کو مار پڑی اس کو۔ یہی معاملہ ہے آخرت میں، کہ دنیا کی زندگی میں جو آدمی اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہوا وہاں پہنچے گا تو اس کو ریوارڈ ملے گا، اور جو آدمی اس طرح پہنچے گا کہ اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی تھی تو اس کو پنشمنٹ دیا جائے گا۔ This question is from Shakil. Please tell something about namaz in brief. What is the importance of namaz in Islam? قرآن میں دیکھیے بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ تو خشوع جو ہے وہ نماز کی اسپرٹ ہے۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے اللہ آگے سرنڈر کرنا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینا، اللہ کا حکموں کو فالو کرنا۔ تو نماز کی دیکھیے ایک ہے اس کا فارم، ایک ہے اس کی اسپرٹ۔ کل میں ریڈیو سن رہا تھا، ریڈیو پر ایک لیکچر آ رہا تھا اسلام کے بارے میں، اسلام پر۔ تو اس نے بولتے ہوئے کہا انہوں نے نماز کے بارے میں کہ نماز جو ہے وہ ہے ریچولسٹک فارم ہے وہ عبادت کا۔ ان نماز کو انہوں نے سمجھا کہ ایک ریچول ہے، ایک ریچول ٹائپ کی ایک چیز ہے، یہ بتایا انہوں نے۔ یہ غلط ہے بالکل۔ دیکھیے نماز کا ایک فارم ہے اور ایک اس کی اسپرٹ ہے۔ یعنی فارم بلا شبہ رہتا ہے اور رہے گا نماز میں، لیکن جو نماز خدا کے ہاں جو جج کی جائے گی وہ جج کی جائے گی اسپرٹ سے۔ جیسے رسول اللہ وہاں مدینے کی جو مسجد نبوی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں نماز پڑھنے کا 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے آپ کے پاس آ کے بیٹھا، آپ نے کہا کہ ارج فصل لے فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی نہیں۔ یعنی تم نے فارم والی نماز یا ریچولس والی نماز تو پڑھی، اسپرٹ والی نماز نہیں پڑھی تم نے۔ تو نماز کا ایک فارم ضرور ہے، لیکن جس نماز میں اسپرٹ نہ ہو وہ خدا کی یہاں نماز نہیں شمار کی جائے گی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یتخشع، اس کی نماز نہیں جس کی نماز میں خشوع نہ ہو۔